السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں کنگ عبدالعزیز میڈیکل سٹی جدہ سے منصور خان مخاطب ہوں، اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ٹائن ڈیولپمنٹ فورم کے پلیٹ فارم سے کووڈ-19 کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ ٹائن ڈیولپمنٹ فورم ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ ہمہ وقت خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار رہتی ہیں، اور اس کا آغاز ٹائیں ایک سرسبز و شاداب گاؤں ہے آزاد کشمیر کا، ضلع پونچھ میں یہ واقع ہے، اور یہاں سے اس کا دائرہ کار شروع ہوا اور پھیلتا ہوا پورے آزاد کشمیر سے ہوتا ہوا پورے پاکستان میں اس کا دائرہ کار موجود ہے۔ اور ٹائن ڈیولپمنٹ فورم کی کور کمیٹی نے ملک بھر میں بشمول آزاد کشمیر میں کورونا کی جو دوسری لہر شدت اختیار کر رہی ہے، اس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کورونا کے اوپر بات کریں گے، نہ صرف بات کریں گے بلکہ ہم کورونا کی روک تھام کے لیے ہم ایک عوام الناس تک ایک آگاہی کا ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور میکس اسکیل کے اوپر ہم اویئرنیس کمپین چلائیں گے، اور اس سلسلے میں ہم فیس ماسک اور جو دیگر سپلائز ہیں وہ بھی ہم جو امپورٹنٹ جگہ ہیں وہاں پہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں جو بڑھتی ہوئی کورونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے جس نے پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں کووڈ کے ٹوٹل کیسز کی تعداد تقریباً 4 لاکھ کے قریب پہنچنے والی ہیں، اور ابھی تک تقریباً 8,000 افراد کووڈ-19 سے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ پاکستان میں جولائی سے اکتوبر تک کووڈ کیسز میں کسی قدر گراوٹ دیکھنے کو نظر آئی، لیکن جیسے ہی نومبر کا مہینہ شروع ہوا تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اور کچھ احتیاطی تدابیر کے تدارک سے کووڈ-19 کی جو دوسری لہر ہے اس نے پورے ملک بشمول آزاد کشمیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پاکستان میں نئے کیسز میں بتدریج اضافہ نظر آ رہا ہے، اور اوسطاً 3,000 سے زائد نئے کیسز روزانہ کی بنیاد پہ ان کی تشخیص ہو رہی ہے، اور تقریباً 50 کے قریب افراد روزانہ کی بنیاد پر لقمہ اجل بن رہے ہیں، جو کہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے۔ آزاد کشمیر میں جہاں پہ کرونا وائرس اتنی شدت اختیار نہیں کی تھی پہلی لہر میں، دوسری لہر میں اس کی شدت کافی زیادہ ہو چکی ہے، اور ابھی تک کووڈ-19 کی تشخیص 6,682 افراد میں ہوئی ہے، اور 164 افراد دنیا فانی سے کووڈ-19 کی وجہ سے کوچ کر گئے ہیں۔ آج 29 نومبر کو 126 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور 3 افراد کی کووڈ-19 سے موت واقع ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے آزاد کشمیر حکومت نے 22 نومبر سے 15 دن تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ میرے خیال میں خطرے کی گھنٹی تو بج چکی ہے، اور ہمیں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی ضمن میں ٹائن ڈیولپمنٹ فورم کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوا ہوں تاکہ اس سلسلے میں عوام الناس میں کووڈ-19 کے بارے میں آگاہی پیدا کریں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کورونا وائرس کی علامات کیا ہیں اور کون سے افراد کو شدید بیماری کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور آخر میں ہم حفاظتی تدابیر پہ بات کریں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں علامات سے۔ تو علامات 2 قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ علامات ہیں جو کہ مائلڈ ڈیزیز جو ہوتی ہے کورونا وائرس کی، مائلڈ ڈیزیز جن لوگوں میں پائی جاتی ہے، عام سمٹمز یا عام علامات جو ہیں اس پہ بات کریں گے۔ عام طور پر جو کورونا کے جو پیشنٹس ہیں ان میں خشک کھانسی، بخار، زکام، تھکاوٹ، گلے میں خراش، آنکھوں میں سوزش، سر کا درد، الٹی، متلی، ڈائریا دیکھنے میں آتا ہے۔ بعض اوقات تو کچھ مریضوں میں ذائقے اور سونگنے کی جو حس ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ جو علامات ہیں جن مریضوں میں پائی جائیں تو ان میں کوئی شدید نوعیت کا عارضہ لاحق نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو علامات ہیں یہ ایک مائلڈ ڈیزیز کی ہیں۔ اور ایک بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ جب کورونا ڈیزیز شروع ہوئی تھی اس وقت جو کریٹیکل کیسز تھے جو آئی سی یو میں ایڈمٹ تھے جن کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت تھی وہ انیشلی 5% تھے، اور بعد میں وہ کم ہوتے ہوئے 2% پہ آئے، اور ابھی وہ 0.6% ہیں۔ دیٹ مینس کہ اراؤنڈ 99.4% جو کیسز ہیں وہ مائلڈ ڈیزیز میں ہیں، اور جو مائلڈ ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں وہ گھر میں مینیج ہو سکتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ، ان کا علاج گھر میں ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ مریض جن میں شدید نوعیت کا عارضہ لاحق ہو ان کی علامات یہ ہو سکتی ہیں، جن کی کریٹیکل ڈیزیز ہوتی ہے یا سیریس سمٹمز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سانس لینے میں دشواری،
اور چھاتی میں درد یا دباؤ، بعض مریضوں کو سانس میں دشواری نہیں ہوتی لیکن چیسٹ پین ہوتا ہے یا چیسٹ میں سیویئر پریشر ہوتا ہے، اور بعض مریضوں میں ایک نیا الجھاؤ جسے انگلش میں کنفیوژن کہتے ہیں، نیو کنفیوژن، یا جسے اردو میں آئی ڈونٹ نو پراپر ٹرانسلیشن کیا اس کا، لیکن میرے خیال میں جو میں نے ڈکشنری سے کنفیوژن کا مطلب چیک کیا وہ الجھاؤ ہے، اور ہونٹوں یا چہرے کا نیلا ہو جانا، اور انیبلٹی ٹو ویک اور اسٹے اویک، یعنی ان کو جاگنے یا بیدار رہنے میں نااہلی، یہ ایسی علامات ہیں جو کہ سیریس ڈیزیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں یا کریٹیکل ڈیزیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایسے مریضوں کو فوراً طبی مراکز سے رجوع کرنا چاہیے، وہ مراکز، وہ ہاسپٹل جن میں آئی سی یو کی اور وینٹیلیٹر کی فیسلٹی موجود ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو امریکہ کا ایک ادارہ ہے CDC، ان کی معلومات کے مطابق تقریباً 2 سے 14 دن لگ سکتے ہیں کورونا وائرس کے انفیکشن، یعنی کورونا وائرس کے جسم میں آنے میں، اور اس کی علامات ظاہر ہونے میں 2 سے 14 دن لگ سکتے ہیں۔ کچھ سٹڈیز میں ارلی جو چائنا کی سٹڈیز تھیں ان میں بتایا گیا تھا کہ اراؤنڈ 11.5 ڈیز کے بعد علامات ظاہر ہوتی ہیں، کچھ یورپین سٹڈیز میں اور امریکن سٹڈیز میں نظر آیا کہ علامات 5 سے 6 دن کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ CDC نے یہ کہا ہے کہ علامات 2 سے 14 دن لگ سکتے ہیں علامات کو ظاہر ہونے میں۔ جن افراد میں ایک بار پھر کہوں گا شدید عارضے کی علامات ظاہر ہوں، ان کو CDC کے مطابق فوری طبی مرکز سے رجوع کرنا چاہیے جس میں ICU اور وینٹیلیٹر کی سہولیات موجود ہوں، اور جن مریضوں میں معمولی عارضے کی علامات ظاہر ہوں جیسے کھانسی ہے، بخار ہے، تو ان کو طبی مراکز سے رجوع کرنا نہ کرنا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کی فیسلٹیز ہیں۔ جیسے کہ آزاد کشمیر میں طبی مراکز میں ICU اور وینٹیلیٹرز کی فیسلٹی ہر جگہ موجود نہیں ہے، تو جو BHU ہیں ان میں جانا مناسب نہیں ہے، تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن گھر میں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کسی خاص علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیراسٹامول اور ایک اینٹی بائیوٹک آپ لے سکتے ہیں، ایزیتھرومیکس یا زیتھرومیکس 500 ملی گرام ونس ڈیلی فار 3 days، اور اسٹیم وغیرہ لیں، مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور جو حکیمی ٹوٹکے ہیں ان کے پاس بالکل نہ جائیں۔ ایسے آپ کو یوٹیوب میں بہت سارے چیمپئن نظر آئیں گے جو کورونا کو 15 منٹ میں پکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ سب فیک خبریں ہیں، سب بے بنیاد خبریں ہیں۔ تو اگین میں کہوں گا وہ افراد جن میں شدید نوعیت کے عارضے کا خطرہ ہے، جس میں ICU ایڈمیشن اور وینٹیلیٹر کی ضرورت شامل ہیں، ان کی فہرست یوں ہے، لیکن ان کو فوراً طبی مراکز سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ جو شدید بیماری کا خطرہ جن کو لاحق ہو سکتا ہے، ان میں اولڈ ایج لوگ ہیں، 50 سال کی جو عمر کے لوگ ہیں ان میں 60 سال کی عمر کے نسبت کم خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے جو 70 سال کے لوگ ہیں، 70 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ان میں 60 سال کی عمر کے لوگوں سے زیادہ شدید بیماری کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اور CDC کے ریکمنڈیشن کے مطابق جو ایج امریکہ کے اندر جن لوگوں کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے ان کو شدید عارضے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، لیکن امریکن 80 اور ہماری 60 آلموسٹ ملتی جلتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہے ان کو شدید خطرے کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے، اور ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سب کو ان کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جن میں ہمارے والدین اور بزرگ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے مریض جن میں دیگر عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ گردوں کے بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ کینسر کے مریض ہیں، سانس کی بیماریوں میں مبتلا لوگ، دل کے عارضے میں جو مبتلا لوگ ہیں، وہ لوگ جن کا سالڈ آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا ہو، وہ لوگ جو موٹاپے کا شکار ہوں، جن کا باڈی میس انڈیکس 30 سے زیادہ ہو، حاملہ عورتیں، ذیابیطس میں مبتلا افراد، اور یہ بھی شدید عارضے میں لاحق ہو سکتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ میں فوکس کروں گا جو مریض ہیں اسموکنگ کرنے والے افراد، ان کو شدید نوعیت کا کورونا وائرس ہو سکتا ہے، تو میں یہ ترجیح کروں گا، انکوریج کروں گا سب کو کہ وہ اسموکنگ کو ترک کریں۔ تو اس سلسلے میں سب سے زیادہ حفاظتی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ اس بیماری کا کوئی مستند علاج موجود نہیں ہے، دریافت نہیں ہوا ہے، اور ویکسین کے مہیا ہونے میں پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں کافی وقت درکار ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں اب انفیکشن کنٹرول پریکٹسز کی کہ کیسے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے سماجی فاصلہ، یعنی سوشل ڈسٹینسنگ، کیونکہ جو کورونا وائرس پھیلتا ہے یہ بیسیکلی ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن سے پھیلتا ہے، تو ہم نے اس کو کم کرنے کے لیے یا اس کی اسپیڈ کو کم کرنے کے لیے ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن کو کم سے کم کرنا ہوگا۔
تو اس ضمن میں سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات نہ کریں، اور اگر ملاقات ناگزیر ہو تو 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں، اور حتیٰ کہ ایک دوسرے کے برتنوں کو شیئر نہ کریں، یعنی اس میں کھانا نہ کھائیں، ہجوم والی جگہوں میں جانے سے پرہیز کریں، اور کھانستے وقت اپنی کونی سے ایسے کر کے کھانسیں تاکہ جو اس کے جراثیم ہیں کووڈ کے وہ ٹریول کر کے دوسرے آدمی تک نہ پہنچ سکیں۔ 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو کورونا وائرس ہے یہ جب آپ کھانستے ہیں یا چھینکتے ہیں یا ایون بات کرتے ہیں تو آپ کے جو ریسپائریٹری ڈراپلیٹس ہوتے ہیں اس میں شامل ہو کے ہوا میں چلا جاتا ہے، اور یہ کچھ فاصلہ بھی طے کر سکتا ہے جو تقریباً 2 میٹر یا 6 فٹ کے قریب ہے۔ تو لہٰذا ہمیں 6 فٹ یا 2 میٹر کے قریب ایک دوسرے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب جانا بہت ضروری ہو تو پھر فیس ماسک پہننا بہت ضروری ہے۔ دوسری اہم ہدایت اور حفاظتی تدابیر اچھی کوالٹی کا فیس ماسک پہننا ہے۔ اچھی کوالٹی کا فیس ماسک وہ ہوگا جس میں سے ہوا اور روشنی نہ گزر سکے۔ یہ 3 لیئرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک فیس ماسک جو ڈسپوزیبل ہوتا ہے اس کو 1 دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن استعمال کریں اور کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ تیسری بات ہے ہاتھوں کو دھونا۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار پانی اور صابن سے 20 سیکنڈ تک دھوئیں، یا 60% الکوہل سے بنے ہینڈ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں کم از کم۔ اور آخر میں میں ایک بات کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کورونا سے ڈرنا ایمان کی کمزوری ہے۔ یہاں میں اس ضمن میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ کورونا سے بچنا دراصل سنت کے عین مطابق ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی زمین کے بارے میں سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو تم وہاں نہ جاؤ، اور جس سرزمین میں وہ پھیل جائے تم وہاں ہو تو طاعون وبا سے بچنے کے خیال سے وہاں سے بھاگ کر کہیں اور نہ جاؤ۔ اللہ ہمیں سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک مرض سے محفوظ فرمائے، ایمان، صحت اور ہدایت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم۔